بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے 9th کلاس کی، بک کا نام ہے سبرنگ، چیپٹر نمبر کریں گے ہم آج 8، جس کا نام ہے نوالا۔ تو یہ ایک نظم ہے، اس کو علی سردار جعفری نے لکھا ہے۔ تو ہم نظم پڑھے اس سے پہلے ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے علی سردار جعفری، یہ علی سردار جعفری سن 1913 میں پیدائش ہوئی ان کی، اور ان کا انتقال 2000 میں ہوا۔ علی سردار جعفری اتر پردیش کے قصبہ بلرام پور میں پیدا ہوئے، لکھنؤ اور علی گڑھ میں تعلیم پائی۔ ان کا شمار اردو کے اہم شاعروں اور ادیبوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کو پروان چڑھانے میں اہم رول ادا کیا۔ علی سردار جعفری کا شمار اردو کے ممتاز ترقی پسند ادیبوں میں ہوتا ہے۔ خون کی لکیر، نئی دنیا کو سلام، پتھر کی دیوار، ایک خواب اور ان کے اہم شعری مجموعے، ترقی پسند ادب اور اقبال سناشی ان کی کتابیں ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ گفتگو جاری کیا اور بیرونی ملکوں کے سفر کیے۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ اور اقبال سمان کے علاوہ کئی اہم انعامات سے بھی نوازا گیا۔ تو یہاں پر ان کا تعارف مکمل ہو گیا۔ اب نظم کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو دیکھیے نظم کا نام ہے نوالا۔ تو نوالے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ نظم جو ہے کھانے کے غریبی کے بارے میں، اپنے نوالے کے ایک نوالے سے کتنے مجبور ہو جاتے ہیں ماں باپ، تو اسی کے بارے میں کہ دیکھیے میں نظم پڑھ کر اس کی تشریح کر دیتی ہوں۔ ایک ساتھ میں یہاں پر 4 بند پڑھ دوں گی، 4 شعر کہ ماں ہے ریشم کے کارخانے میں، باپ مصروف سوتی مل میں ہے، کوکھ سے ماں کی جب سے نکلا ہے، بچہ کھولی کے کالے دل میں ہے، جب یہاں سے نکل کے جائے گا کارخانوں کے کام آئے گا، اپنے مجبور پیٹ کی خاطر۔ تو اتنے یہاں پر ان اشعار کے میں آپ کو تشریح کر رہی ہوں، ایکسپلین کر دے رہی ہوں کہ نظم نوالا میں علی سردار جعفری نے ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے بچے کے بارے میں بتایا ہے کہ جس کی ماں ریشم کے کارخانے میں اور باپ سوتی مل میں کام کرتا ہے۔ شاعر نے بتایا کہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے ایک چھوٹی سی کالی کوٹری میں پرورش پا رہا ہے۔ یہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوگا اور اس کے کھیلنے کودنے اور تعلیم حاصل کرنے کے دن آئیں گے تو یہ اپنی غریبی اور مفلسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کی خاطر مدرسہ یا اسکول کی جگہ کسی کارخانے میں کام کرنے جائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں، یہ والا پیج ہمارا جو ہے مکمل ہو گیا کہ ایک چھوٹا غریب بچہ جو ہے اپنے پیٹ کی خاطر مجبور ہو کر جو پڑھائی لکھائی چھوڑ کر، کھیل کود چھوڑ کر جو ہے کسی کارخانے میں جائے گا اپنے مجبور پیٹ کی خاطر، ہے نا۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ اب یہاں پر ان اشعار کو پڑھ لیتی ہوں میں، پھر ایک ساتھ ایکسپلین کر دوں گی اشعار۔ بھوک سرمائے کی بڑھائے گا، ہاتھ سونے کے پھول اگلیں گے، جسم چاندی کا دھن لٹائے گا، کھڑکیاں ہوں گی بینک کی روشن، خون اسی کا دیے جلائے گا، یہ جو ننھا سا ہے بولا بالا، خونے سرمائے کا نوالا، پوچھتی ہے یہ اس کی خاموشی، کوئی مجھ کو بچانے والا ہے، کوئی مجھ کو بچانے والا ہے۔ یعنی یہ نظم میں جو ہے، یہ نظم نوالا سے لی گئی جسے علی سردار جعفری نے لکھا ہے۔ وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے بچے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے اپنے پیٹ کی خاطر مجبور ہو کر جو ہے کسی کارخانے میں جائے گا نا، علم حاصل کرنے کے بدلے وہ کسی کارخانے میں کام کرنے جائے گا، تو اس کی کڑی محنت کی بدولت جو ہے سرمایہ داروں کی بینکوں میں جمع رقم میں اور اضافہ ہوگا، اور اس کی خون پسینے کی محنت کے بل پر سرمایہ داروں کے چراغ روشن ہوں گے۔ نظم کے آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اس ننھے بھولے والا بچے کی جو خون سرمایہ کا نوالا ہے، یعنی جس کا معصوم بچپن سرمایہ داروں کے کارخانوں میں بیتنے والا ہے، جو اس معصوم کا خون چوسیں گے، اس معصوم بچے کی خاموشی سماج سے یہ سوال کر رہی ہے، کیا کوئی مجھے سرمایہ دارانہ نظام کے ظلم سے بچانے والا بھی ہے؟ اس نظم کے ذریعے شاعر علی سردار جعفری نے سرمایہ دارانہ نظام پر طنز کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے مفاد کی خاطر معصوم بچے کے بچپنوں کو
کالے کارخانوں میں لگا دیتے ہیں، ان کی خون پسینے کی محنت سے اپنی دولت میں اضافہ کرتے ہیں، اور یہ طنز سماج کے اس بہت بڑے طبقے پر بھی ہے جو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ تو یہیں پر ہماری جو نظم مکمل ہو گئی ہے۔ تو اس کے لکھنے والے جو شاعر ہیں علی سردار جعفری۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم، اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو دیکھیے اس پیج پر ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ نا۔ یہاں پر معنی یاد کیجیے، تو معنی الفاظ معنی میں بتاؤں آپ کو، اس سے پہلے ہم نظم کا جو ہے مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں کہ نظم کا مرکزی خیال کیا۔ تو دیکھیے نظم کا جو مرکزی خیال یہ ہے کہ نظم نوالا مشہور ترقی پسند ادیب علی سردار جعفری نے لکھی ہے۔ اس نظم کے ذریعے سے شاعر علی سردار جعفری نے سرمایہ دارانہ نظام پر طنز کیا ہے، یعنی طعنہ دیا ہے کہ جو اپنے مفاد کی خاطر معصوم بچوں کے بچپن کو کالے کارخانوں میں لگا دیتے ہیں اور ان کی خون پسینے کی محنت سے اپنی دولت میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ طنز سماج کے اس بہت بڑے طبقے پر بھی ہے جو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ تو یہاں پر ہمارا نظم کا مرکزی خیال ہو گیا۔ اب ہم الفاظ و معنی کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر مشق ہے نا، اب یہ معنی یاد کیجئے۔ تو معنی میں پہلا لفظ ہے مصروف، کام میں لگا ہوا، یعنی ہم بزی بولتے ہیں نا، کھولی کوٹری ایک چھوٹا سا تنگ کمرہ، سرمایہ دولت۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر سوالات ہیں 5، اس کے جوابات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے نظم کے ابتدائی 2 شعروں میں شاعر نے ماں باپ اور بچے کی کیا حالت بیان کی ہے؟ تو 5 کے جوابات دیکھ لیجئے۔ تو نظم کے ابتدائی 2 شعروں میں شاعر نے بتایا کہ بچے کی ماں ریشم کے کارخانے میں اور اس کا باپ سوتی کی مل میں کام کرتا ہے، اور جب بچہ جب سے پیدا ہوا ہے ایک چھوٹی سی کالی کوٹری میں پڑا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے بچے کے کارخانوں میں کام آنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بچے کے کارخانوں میں کام کرنے سے شاعر کی مراد ہے کہ بچہ اپنی مالی تنگی اور بھوک مٹانے کی خاطر کھیلنے کودنے اور پڑھنے لکھنے کے لیے اسکول جانے کی جگہ کارخانوں میں کام کرنے کے لیے مجبور ہے۔ سوال نمبر 3 ہے بینک کی کھڑکیاں روشن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بینک کی کھڑکیاں روشن کرنے کا مطلب بینک میں جمع سرمایہ داروں کی رقم میں اضافہ ہونا۔ اب نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں۔ تو سوال نمبر 4 دیکھیے، شاعر نے بچوں کو خونی سرمایہ کا نوالا کیوں کہا ہے؟ شاعر نے بچوں کو خونی سرمایہ کا نوالا اس لیے کہا ہے کیونکہ سرمایہ داروں کے پیسے کی بھوک مٹانے کی خاطر اس کا بچپن، جوانی اور باقی زندگی کالے کارخانوں میں بیت جائے گی۔ سوال نمبر 5 ہے کوئی مجھ کو بچانے والا ہے کہہ کر شاعر نے ہمارے سماج کی کن کمزوریوں کی طرف اشارہ کیا ہے؟ شاعر نے یہ کہہ کر سماج کی ایک بڑی اکثریت کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ جو اپنی دنیا میں اب اتنے مگن ہیں کہ غریب مزدوروں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ مٹھی بھر سرمایہ دار اپنے مفاد کی خاطر غریب مزدوروں کی زندگی کی ساری خوشیاں چھین لیتے ہیں، ان کی خون پسینے کی کمائی سے اپنے بینک اکاؤنٹ بھرتے ہیں، لیکن بدلے میں ان مزدوروں کو اتنا بھی میسر نہیں آتا کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری کر سکیں۔ شاعر نے کوئی مجھے بچانے والا ہے دنیا کے ایک بڑے طبقے کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے جو غریب مزدوروں کا استحصال دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں، ان کو انصاف دلانے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ استحصال یعنی شوشن۔ تو ہمارے 5 جوابات ہو گئے ہیں کمپلیٹ۔ تو دیکھیے ہمارے 5 جوابات مکمل ہو گئے ہیں۔ یہیں پر میں اپنی نظم بھی جو ہے مکمل کر رہی ہوں کیونکہ ہماری ویڈیو ہو گئی ہے مکمل۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔